بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ہماری زندگیوں میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی کسی ایک آدھ بری عادت کی وجہ سے ہمیں بہت ناپسند ہوتے ہیں. یہ ہمارے جسم کا حصہ ہو سکتے ہیں، ہمارے خاندان کا حصہ ہو سکتے ہیں. ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ بچپن میں، جوانی میں اور ایون بڑھاپے میں اگر یہ عادت ان کے ساتھ رہے تو خود ان کی شخصیت کا کیا حال ہوتا ہے اور کیا یہ عادت دور ہو سکتی ہے. دوسرا، اس بارے میں میری بیٹی نے کچھ اپنے مشاہدات پیش کیے، وہ آپ سے شیئر کروں گا. تیسرا، نیسلے پاکستان کے ایک سابق ایچ آر کے ڈائریکٹر جناب عامر صدیق کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں گا. عامر صدیق صاحب میرے استاد بھی تھے اور ہم نے ان سے بہت سیکھا. ہوا یہ کہ کل اپنی صاحبزادی اور اہلیہ کے ساتھ کچھ خوش وقتی کے لیے، اچھا وقت گزارنے کے لیے ہم لانگ ڈرائیو پہ نکلے. اور چونکہ عام دنوں میں وقت نہیں ملتا گپ شپ کا، تو ہم نے سوچا کہ چلیے اس دوران اچھی گپ شپ کریں گے. اور یہ اتنا اس کا فائدہ ہوا کہ بیٹی جو سارا دن اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی ہے اور اس کو بھی ریلیکس وقت ملا اور اس نے بہت ساری دلچسپ باتیں بتائیں. اس نے بتایا کہ اس کے ایک استاد جو پنجاب کالج میں بھی پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے دنوں ایک بچی کالج نہیں آئی. اب چونکہ ان کے پاس ان کی ماں کا بھی فون نمبر تھا، والد کا بھی تھا. یہ چونکہ آج کل آن لائن کلاسز پھر ہو رہی ہیں تو ایک ٹیچر کو یہ سارے نمبر رکھنے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کلاس کے بعد بچی سے پوچھا کہ تم کل کیوں نہیں آئے تھے، پرسوں کیوں نہیں آئے تھے، تم نے 2 چھٹیاں کی. تو اس نے کہا سر اصل میں میرے والد فوت ہو گئے تھے. تو انہوں نے جج کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر انہیں یاد آیا کہ ان کی والدہ سے میری ایک آدھ دفعہ بات ہو چکی ہے. انہوں نے ان کا نمبر گھمایا اور تعزیت کے لیے، تو والدہ نے نمبر نہیں اٹھایا. ہی تھاٹ کہ وہاں افسوس کے لیے لوگ جمع ہوں گے تو شاید والد تو فوت ہو گئے، تو اس کے نمبر سے وہ نمبر والدہ کے پاس ہوگا تو شاید اٹھا لے. اب جب نمبر ڈائل کیا والد کا تو وہ کسی خاتون نے نہیں اٹھایا، ایک مرد نے اٹھایا. تو انہوں نے کہا کہ آپ زبیر صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو آواز ان کی مرجھائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا استاد بول رہا ہوں اور اس نے تو بتایا تھا کہ آپ فوت ہو گئے. تو اس لمحے اس ٹیچر نے کہا کہ جس کرب سے اور جس درد سے اس باپ نے کہا میری اگر بیٹی نے کہا ہے تو پھر میں فوت ہی ہو گیا ہوں گا. انفیکٹ ان تک یہ دردناک جھوٹ پہلے پہنچ چکا تھا، کیونکہ کلاس میں اسی بچی کی کسی دوست نے اپنے باپ کو ذکر کیا اور وہ باپ اس کی جو والد تھے اس کا جاننے والا تھا، دوست تھا. اس نے فوراً رش کیا تو وہاں تو وہ زندہ سلامت بیٹھا ہوا تھا. اب سوچئے کہ ایک چھٹی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کیا اتنی اتنا بڑا جھوٹ. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے مرے ہوئے دادے کو، دادی کو، نانے کو، نانی کو مار دیتے تھے اور دھیرے دھیرے ہمارے کلچر میں اس کو جھوٹ ماننے کی بجائے کہا جاتا کہ اس نے یہ بہانہ کر لیا. پر اپنے سگے باپ کو، جو ہماری محبتوں کا سب سے بڑا مرکز ہوتا ہے، سوچئے کہ اس لمحے میری بیٹی نے کہا بابا ہاؤ ڈیئر، اس نے یہ بات کیسے کہی ہوگی، اس کا یہ دل کیسے مانا ہوگا کہ اتنا بڑا جھوٹ اپنے اس باپ کے نام کے ساتھ لگا دے جس کی زندگی کے لیے بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ دعائیں مانگتی ہیں. خاطر حضرات، اسی ٹیچر نے ایک دوسری بات بتائی کہ ایک بچی کی فیس نہیں آ رہی تھی اور وہ کالج بھی نہیں آ رہی تھی. تو انہوں نے اس کے فون کیا، اس کی ماں نے اٹھایا. تو ماں سے پوچھا کہ بیٹی آپ کی کالج کیوں نہیں آ رہی؟ تو اس نے کہا اس کو کینسر ہو گیا ہے اور کینسر کی بھی آخری سٹیج ہے. اور اس کے بعد اس نے فون بند کر دیا. آپ سوچئے کہ ایک بہانہ گھڑنے کے لیے کوئی اور معقول بات کرنے کی بجائے، اگر اب جو اصل بات ہے کہ پیسے نہیں ہے، ہم جمع نہیں کرا پائے اس لیے بچے کو گھر بٹھا لیا، تو اس میں تو کوئی عزت میں یا شان میں فرق نہیں پڑنا تھا. لیکن یہ اتنی بری حرکت ہے جب آپ بچپن میں کرتے ہو یا گھر والے آپ کے سامنے کرتے ہیں یا بچے ان کے سامنے کریں اور آپ اس کو نہ روکو، تو آپ سوچئے کہ یہ دھیرے دھیرے آپ کی شخصیت کا ایک ایسا ناپسندیدہ پہلو بن جاتا ہے کہ جھوٹے لوگوں کے لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ جہنم کے جو آخری بدترین گڑھے ہیں ان میں سے ہوگا. ایک حدیث میں نے پچھلے دنوں پڑھی، اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 طرح کے لوگوں کی طرف نگاہ نہیں کرے گا. نہ ان کو
نظر کرم سے دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، اور نہ ہی ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس میں سے ایک وہ ہے جو بوڑھا آدمی ہو اور زانی ہو، یعنی اللہ کی اس حد کو توڑتا ہو، دوسرا وہ جو جھوٹا ہو، اور تیسرا اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ حضرت نفی بن حارث جن سے یہ روایت ہوئی، یہ بخاری کی حدیث ہے، اور بخاری کی جو حدیث ہے ظاہر ہے اس سے زیادہ اتھینٹک شہادت ہے، اور جلد اول ہے 2479 اس حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت نفی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، پھر وہ کمر انہوں نے آگے کی اور کہا خدا کی قسم جھوٹا، اور جھوٹے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ پھر آپ کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے، اور یہاں تک کہ ہم سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول کاش چپ ہو جاتے، یعنی اتنا زیادہ انہوں نے اس پہ اصرار کیا۔ نفی بن حارث کی اس حدیث میں جو پہلے نمبر پہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بننے والے وہ اللہ سے شرک کرنے والے، دوسرے پہ جو ماں باپ کی نافرمانی، اور تیسرے پہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ کسی بھی عمر کے ہو سکتے ہیں۔ اور جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے وہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا، اس میں جو 3 درجے میں نے بتایا آپ کو، کہ جو بوڑھا، اور اسی طور پہ جھوٹا، ایسے جھوٹا جو بعض تراجم میں جھوٹا بادشاہ یا حکمران یا بڑا لکھا ہے، اور دوسرے میں تکبر کرنے والا فقیر یا ایک کمزور آدمی جو اپنی نیکی کا یا کسی بھی بات کا تکبر کرتا ہو، متکبر آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ کسی طور پہ پسند نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے غور کیا لوگ جھوٹ بولتے کیوں ہیں؟ کیا شوقیہ بولتے ہیں، یا انہیں ہوتا ہے کہ یہ ان کو کوئی مضبوط کر دے گا، ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا، ایک فیس سیونگ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور کہیں کہیں منافع کے لیے بولتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بزنس میں بولے، اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے بولے، یا ان خواہشات کا اظہار کرے جو عام طور پہ بندے کے دل میں تو ہوتی ہیں لیکن خاندان میں ریئلٹی نہیں ہوتی، تو یہ ساری چیزیں جب بعد میں ڈسکلوز ہوتی ہیں، اوپن ہوتی ہیں، تو آپ سوچئے کتنا برا لگتا ہے۔ اس کی شخصیت نہ صرف آنکھوں سے گرتی ہے بلکہ اس کا اعتبار جاتا رہتا ہے۔ یعنی کوئی بھی قابل اعتبار لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اگر آپ کے دل میں اس کے بارے میں یہ بیٹھ جائے کہ یہ تو ہمیشہ جھوٹ کی دھوپ میں بیٹھتا ہے اور اس کو سچ کا سایہ پسند نہیں ہے، تو آپ سوچئے کتنا برا لگے گا۔ آپ اس کے مستقبل کے بارے میں، آپ اس کے حال کے بارے میں، دونوں بارے میں تشویش کریں گے۔ ایک حدیث کے الفاظ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، اس میں کئی برائیاں ہو سکتی ہیں، پر خدا کی قسم وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، مجھے جب یہ میں بات اپنی بیٹی کی سن رہا تھا تو مجھے بے اختیار اپنے عامر صدیق صاحب یاد آئے۔ بہت ہی خوبصورت ٹرینر تھے، پاکستان کے اولین جو ٹرینر تھے فائز صاحب، اور اس کے بعد عامر صدیق یہ چونکہ ایچ آر میں تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ، میں جب ایچ آر کی اسپیشلائزیشن کر رہا تھا نس سے، تو وہاں ہمیں یہ پڑھاتے تھے، تو انہوں نے ایک بتایا کہ ایک دفعہ یہ لوگوں کے انٹرویوز کر رہے تھے نیسلے کے لیے، تو بہت لمبا چلا، پھر شارٹ لسٹ کر کے کچھ لوگ آئے، تو اس میں سے جس کو پسند کیا اس لڑکے نے، جب انٹرویو ختم ہو گیا تو وہ آلموسٹ اب ان کو یہ سلیکشن کا پتہ چل گیا، تو اس نے ان کو متوجہ کیا، کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہنے لگے میں دل پہ مجھے بہت غصہ آیا کہ اب یہ اپنی کوئی غربت کا قصہ سنائے گا، اپنی تنخواہ کا زیادہ کا ڈیمانڈ کرے گا، کیونکہ عام طور پہ لڑکے کرتے اس طرح۔ تو اس نے آ کے قریب کہا کہ سر میں آپ کو ایک وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو کسی کو نہیں پتا، پر میں آپ کے ساتھ اس رشتے کو، اس تعلق کو لمبا لے کے چلنا چاہتا ہوں، جھوٹ کی بنیاد پہ نہیں۔ آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ میں آسٹریلیا گیا تھا اور میرے کاغذات جھوٹے تھے، تو مجھے ایئرپورٹ سے، وہ جو میلبرن کے ایئرپورٹ سے مجھے ڈپورٹ کر دیا گیا۔ میں واپس آ گیا اور میں پچھلے کئی برسوں سے بے روزگار ہوں، میں ایفرٹ کر رہا ہوں، انٹرویو دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، میری جاب نہیں ہو پائی، یہ جاب ہو گئی ہے، میں بہت اللہ کا شکر گزار ہوں، لیکن میں پورے دل سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ پہ یہ الزام ہے اور یہ جھوٹا نہیں ہے، پر اس کے بعد میں نے زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ عامر صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، حیران بھی ہوا، تینوں ڈائریکٹر جو تھے وہ بیٹھے، تو سبھی نے یہ کہا کہ اس جھوٹے آدمی کو نہیں رکھنا چاہیے، اور بٹ عامر صدیق کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ اس سے زیادہ قیمتی اور اس سے زیادہ شاندار آدمی ہمیں مل نہیں سکتا، کہ جو بھوک میں بھی ہے، جو بے روزگار بھی ہے، لیکن وہ اپنی ذات کے ساتھ
ایک جھوٹی بات یا ایک جھوٹا الزام کے ساتھ نہیں آنا چاہتا. وہ اس نے ہمیں پہلے بتایا, وہ جانتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی جاب جو ابھی ہوئی ہے اور اس کو بہت برے طریقے سے چاہیے, وہ چلی جائے گی. تو اس سے زیادہ شاندار آدمی اور قابل بھروسہ آدمی ہم کو نہیں ملے گا. تو جب وہ بات مکمل کر چکے تو ان سے ہم نے پوچھا کہ وہ لڑکا بعد میں کیسے ثابت ہوا. تو انہوں نے کہا کہ بعد میں آنے والے برسوں میں اس نے اتنا عمدہ پرفارم کیا, یہ تھے کہتے ہیں ڈیڈلی آنیسٹ, اور وہ یعنی پورے ملک کی جو اسے کہتے ہیں نیشنل سیلز مینیجر تک وہ آدمی گیا, وہ لڑکا گیا, چونکہ اس نے زندگی میں یہ سیکھ لیا تھا کہ مجھے جھوٹ کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرنی. اور یہ جو اس سے غلطی ہو گئی تھی اس نے اپنی زندگی سے اس کو منہا کر دیا. اب سوچئے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ بالکل ہی جھوٹ ہے اور مجھے اس کو زندگی سے نکالنا ہے اور وہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے, تو مجھے لگتا ہے خود اللہ بھی اس کی زندگی کو, اس کے لفظوں کو, اس کے عمل کو خیر و برکت سے بھر دیتے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.